ہماری آج کی اس گفتگو میں حضرت علامہ عمر شہزاد قادری صاحب ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور اس پر تبصرہ چل رہا ہے کہ بلاد عرب کی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کیا حالت تھی، اور حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد اہل عرب کو کیا نعمتیں حاصل ہوئیں۔ آئیے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ معاشرہ عرب کی اصلاح میں بنیادی کردار جو ہے کس پیغام کا تھا؟ جی، اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے جو پیغامات ہیں، سیرت طیبہ ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ایک جو ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ دو ایسے پیغام تھے کہ جنہوں نے پورے معاشرہ عرب کو تبدیل کر دیا۔ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں سوال کیا کہ عرب کا جو معاشرہ تھا وہ بدترین معاشرہ بن چکا تھا، تو اب ہر ایک کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ عرب کا بدترین معاشرہ، بے مثال معاشرہ کیسے بنا؟ تو یہ وہ دو عظیم پیغام تھے کہ جن کی بدولت معاشرہ عرب جو ہے، جو بدترین معاشرہ تھا، وہ زمانے کا بے مثال معاشرہ بن گیا۔ تو آقا علیہ السلام جو اکثر و بیشتر اپنے صحابہ کرام کو پیغام دیتے تھے، یا وہ خوف خدا کا پیغام ہوتا تھا یا وہ فکر آخرت کا پیغام ہوتا تھا۔ یہ دو بنیادی پیغام ہیں، خوف خدا اور فکر آخرت۔ ان پیغامات کے سبب پورا معاشرہ جو ہے وہ اپنی خراب حالی سے نکل کر بہتری کی طرف گامزن ہو گیا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک میں، سر مبارک میں سفیدی آ گئی ہے، چند بال گنتی کے حضور علیہ السلام کے سفید تھے۔ تو ارشاد فرمانے لگے، شیبتنی ہود و اخواتھا، اے صحابہ، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، چونکہ سورہ ہود کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے، فکر آخرت کا بیان ہے سورہ ہود کے اندر، تو آقا علیہ السلام جب قیامت کا تذکرہ پڑھتے، جب قیامت کا جو ہے ذکر پڑھتے، تو آقا علیہ السلام جو ہے کافی پریشان ہو جاتے اور آخرت کے لیے کوڑھنے لگ جاتے، آقا علیہ السلام پہ غم کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ تو فرمایا یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ آقا علیہ السلام خود بھی ہر لمحہ آخرت کو پیش نظر رکھتے اور صحابہ کرام کو بھی آخرت کا پیغام دیتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، حضور علیہ السلام ہمارے سامنے قیامت کو اس طرح بیان کرتے گویا کہ ہم اسے سامنے ملاحظہ کر رہے ہیں، فرمایا ایک ایک چیز قیامت کی آقا علیہ السلام ہمارے سامنے بیان کر دیتے۔ تو یہ روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو بنیادی پیغام تھا وہ فکر آخرت کا پیغام تھا اور خوف خدا کا پیغام تھا۔ اور آقا علیہ السلام کا خوف خدا ملاحظہ فرمائیں، صحابہ کہتے ہیں ہم ایک جنازے میں شریک تھے، اب میت کو جب دفن کیا جا چکا تو حضور علیہ السلام قبر کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، آقا علیہ السلام آنسو بہاتے رہے یہاں تک کہ قبر کی مٹی تر ہو گئی، اور اس کے بعد فرمانے لگے، اے صحابہ اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ تو یہ خوف خدا کا درس تھا۔ تو بنیادی طور پہ یہ دو پیغام تھے کہ جن کو سن کر عرب کا بدترین معاشرہ زمانے کا بے مثال معاشرہ بن گیا، کہ ان کے سینوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف اور ڈر پیدا ہو گیا۔ تو جتنے غلط ان کے معاملات تھے، جو زندگی کے اندر معاملات چل رہے تھے، ان کو ترک کر کے وہ لوگ اصلاح کی طرف گامزن ہو گئے۔ تو یہ وہ پیغام ہیں جو ہمیں ہر لمحہ یاد رکھنے چاہیے کہ جن کے سبب آقا علیہ السلام نے معاشرہ عرب کی اصلاح فرمائی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔